السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ پارٹی کو توڑنے کی کوشش ہے پی ٹی آئی کو یا نہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ عماد یوسف ڈائریکٹر نیوز ARY، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے رات شاہ زیب کے پروگرام میں کیا جھوٹ بولا اس سے جو ان کی رہائی کے بعد سامنے آئی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان ڈٹے، ڈس اون کیا اپنے آپ کو شہباز گل کے ساتھ، یا کھڑے ہوئے صحافی چھوٹی سمجھدانیوں والے کیا کیا کہتے پھر رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور کہاں کہاں پہ عمران خان صاحب نے خود کو مجیب الرحمان کہنے کی کوشش کی بقول ایک صحافی کے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے شروع کر لیتے ہیں عماد یوسف صاحب سے۔ ڈائریکٹر نیوز جو ہیں وہ پچھلے بدھ اور منگل کی رات کو درمیان میں شب کو جب ان کو اٹھایا گیا تھا، ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو ملیر تھانے میں پھر ان کو کے حوالے سے وہاں پہ پیش بھی کیا گیا۔ پھر آج وہ آئے عدالت میں اور عدالت نے مقدمہ ختم کر دیا اور وہ ان کے اوپر کچھ ایسا نہیں بنا۔ رات کو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کیٹاگوریکلی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کی باقاعدہ طور پہ ٹیلی فون کے اوپر آوازیں ہیں جو ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ اتنی دیر تک شہباز گل بات کریں گے، ان کو روکا ٹوکا نہیں جائے گا، بڑے پکے ثبوت ہیں۔ وہ ثبوت کدھر ہیں؟ مقدمہ کیوں ختم ہو گیا؟ آپ نے تو اتنی خطرناک انداز سے کہا تھا کہ پکے ثبوت ہیں، تو سننے والے کو تو یہ لگا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو کدھر ہے وہ؟ کیا آپ جھوٹ بول رہے تھے یا غلط بیانی کر رہے تھے؟ ایک دوسرا، عمران خان صاحب نے کل خطاب کیا۔ سب سے پہلے تو آتے ہیں ذرا صحافیوں کے اوپر۔ جو صحافی 2 دن پہلے یعنی پرسوں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب بیک ڈور چینل رابطے کر رہے ہیں اور وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راضی نامہ چاہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کل انہوں نے کہا جی وہ شہباز گل صاحب کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی کہ اگر ایک بندہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ سارا کچھ ہو، تو دوسری طرف تو آپ اگلے دن آ کے بالکل اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں۔ یا تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا نا اس شہباز گل سے ڈسٹنس کر لیا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب کے بیان کے اوپر آتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مقصد جو بھی ہے کہ صحافیوں کی میں سمجھدانیوں کی بات کر رہا ہوں جن کو باقاعدہ پوری تحقیقات کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، آ کے نیشنل مین سٹریم چینل کے اوپر آ کے ایسے طریقے سے پروگرام بناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں جس طرح کوئی تھڑے کے اوپر اور باہر گلی کے اندر سیاست کی بات، جو بالکل ان پڑھ بندہ ہوتا ہے یا جاہل قسم کا جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا جس طرح یہ مین سٹریم پہ آ کے مین لوگوں کے ٹائم ضائع کرتے ہیں آ کے بیٹھ کے۔ تو آپ اگر کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے وہ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، پھر تو آپ کو کہنا چاہیے تھا دیکھیں جی عمران خان صاحب نے وہ ڈسٹنس اختیار کر لیا ہے اور پارٹی نے بھی کر لیا ہے، تو میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ میری بات کی تائید ہے، آپ کی بات غلط ثابت ہوئی ہے، آپ نے اگلے دن آگے دوسری شڈلی چھوڑ دی ہے کہ دیکھیں جی وہ ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ یعنی کہ دونوں طریقے سے عمران خان صاحب کو رگڑا لگانے کے چکروں میں ہے کہ اگر ادھر سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، وہ کس کے کہنے پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پتہ چلنا چاہیے، اگلے دن آگے کہہ رہے ہیں دیکھیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے، یعنی کہ پھر آپ لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے کہ راضی نامہ کر رہے ہیں، تو یہ دوسری چیز ہے۔ ایک بات دوسری، کل اور بھی چینلز کے اوپر جو پروگرام ہوئے، میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں، ایک صحافی نے ایک بار کالم لکھا تھا اور اس کالم کے اندر انہوں نے 2-3 شخصیات کا حوالہ دیا، تو جس وقت ان 2 شخصیات کا کیونکہ نام نہیں لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں نے ان کا نام، آپ کا نام لکھا ہے اس میں، تو آپ اپنے آپ کے اوپر خود کے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ یہ ایک صحافی جو تھے صدر پاکستان اس وقت کے آصف زرداری سے ملنے گئے، تو انہوں نے 5 اینکرز کو کہا، انہوں نے کہا جی 5 اینکر سے میں سخت ناخوش ہوں۔ تو دوسرے بندے نے عذراً مذاق کہا کہ کیا آپ نے پوچھا کہ باقی 4 کون ہیں، یعنی ایک آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جب میرا نام ہی نہیں لیا ہونا تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ویسے ہی اپنے اوپر لے کے آؤں اس تمام چیز کو، یہ بات۔ اور ویسے بھی کسی بھی حوالے سے نام لینا جو ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کچھ صحافیوں نے کل کہا کہ عمران خان نے نام لے لے کر اداروں کو جانور کہا، اداروں کو صحافی کہہ رہے ہیں، یا اداروں کو پتہ نہیں کیا کہا اور کیا کہا۔ اور پھر ایک نے یہ بھی کہا کہ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش والے تھے ان کو ساتھ ملا لیا کہ دوبارہ کے ساتھ لگانے کی کوشش اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر اگین اتنے بڑے چینل کے اوپر آپ بیٹھ کے اور اس طرح بچوں والی باتیں کرتے ہیں، اس کی آپ لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ اتنے بچے نہیں ہیں، روٹی کو چوچی نہیں کہتے، آپ کسی کے ایجنڈے پہ ہیں، اسی وجہ سے بغیر کسی لاجک کے بات کر جاتے ہیں، اس میں لاجک تلاش نہیں کرتے، صرف اور صرف آپ کو پیچھے سے ایجنڈا آپ کو آتا ہے، کسی اور کو نہیں آتا۔ شہباز گل کو تو پتہ نہیں آیا کہ یا نہیں آیا، آپ کی تو پوری وہ چین اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایجنڈا کس کو آتا ہے پیچھے سے۔ تو انہوں نے جناب
اور مجیب الرحمان کہاں عمران خان نے مجیب الرحمان کا نام لیا؟ کل لیا انہوں نے نام. انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ ہوا تھا اور پارٹی کو, اور انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا تھا اس کے اوپر اگر بقول آپ کے انڈیا کا الائنس تھا اور انڈیا کے ساتھ الائنس کر کے مجیب الرحمان نے سارا کچھ کیا تھا, تو عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بنگلہ دیش کی جو عوامی لیگ تھی اس نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. وہ تو عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. کس طریقے سے اتنی بڑی پارٹی کو انہوں نے یہ بیان, اور کس جگہ انہوں نے کہا ہے کہ مجیب الرحمان بن رہا ہوں میں یا مجھے مجیب الرحمان کی طرح. اب میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں کہ مجیب الرحمان کا نام کس نے لیا تھا. مجیب الرحمان کا نام 2016 میں جس وقت پیناما آیا تھا, نام لیا تھا نواز شریف صاحب نے کہ مجھے مجیب الرحمان بننے پہ مجبور نہ کیا جائے. اس وقت بھی آپ نے اتنی ہی تنقید کی تھی, اس وقت بھی آپ کی یہی کہنا تھا. اس وقت تو آپ سارا کچھ اگنور کر گئے ہوں گے کیونکہ آپ کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے. اور نام لینے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جانور کہا گیا اور فلانا کہا گیا. کس جگہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کا یا آرمی چیف کا نام لیا ہے؟ آرمی چیف کا نام اکتوبر 2020 میں گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے تو لیا تھا. کیا اس وقت آپ نے تنقید اسی طرح کی تھی؟ کیا اس وقت یہی خیال تھا؟ اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے انقلاب برپا ہو رہا ہے. اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف انقلابی لیڈر بن کے سامنے آ رہا ہے جس وقت یہ سارے نام لیے جا رہے تھے. اور ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نام لے کے کہا ہے. نام کہاں پہ لیا انہوں نے؟ اور جو ایجنڈا پیچھے سے آیا ہے پڑھ کے سنایا ہے وہ تو پتہ نہیں. اور ایجنڈا بھی وہ جو پورا اسکرپٹ ہے وہ بھی پروڈیوس کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. اول تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ رومن اردو میں لکھتے ہیں. شہباز کے خود وہ پروفیسر ہیں یا نہیں ہیں جو بھی ہے, لیکن وہ بولنے کے جتنے ماسٹر ہیں سب کو پتہ ہے اور پورا میڈیا ان سے تنگ ہے ان کے بولنے کی وجہ سے. تو وہ اسکرپٹ لے کے آئیں گے اور عمران خان صاحب تو اردو لکھ ہی نہیں سکتے. یہ آپ تسلی رکھیں, عمران خان صاحب اردو نہیں لکھ سکتے بلکہ ان کو اردو سمجھ بھی نہیں آتی. ان کو رومن میں لکھ کے دیا جاتا ہے, کچھ بھی لکھ کے دیا, وہ اسکرپٹ لکھ کے دیں گے کہ آپ یہ بولیں. کمال ہے ویسے. یہ آگے اتنے بڑے بڑے چینلز کے اوپر آ کے پرسنل خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے. کل کے ٹی وی پروگرام دیکھ کے ون لائنر صرف اور صرف یہی تھا کہ اسکرپٹ ملا ہے شہباز گل کو, ٹھیک ہے جی, یہ ثابت کرنا ہے ہر صورت میں. اور فوج کے ساتھ جو ان کی کوئی بھی آپس کی نیک نامی یا ایک پیچ اپ نظر نہیں آنا چاہیے, یہ ثابت کرنا ہے. ان کو دور رہنا چاہیے. اور یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ پوری نون لیگ اس دن سے جو میڈیا ٹاک کر رہی ہے اس کے اندر صرف اور صرف اسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے حوالے سے بات کی ہے, جبکہ ان جو ایجنڈے ہیں وہی اسی قسم کے ایجنڈے اب میڈیا کے اوپر لے کے چلائے جا رہے ہیں. پوری کڑیاں ہیں, میں آپ کو ثبوت کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں. میں ثبوت کے ساتھ, یہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جس طریقے سے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس طرح پروگرام بنائے جاتے ہیں تو یہ زیادہ وہ نہ کریں. ابھی میرے خیال میں مزید اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.